اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رداء نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نکہت حیدر ہے اور انشاءاللہ آج ہم اپنے دورہ قرآن کی 28ویں 28th کلاس شروع کرنے لگے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور آج ہم سورہ محمد سے، جو کہ پارہ نمبر 26 میں ہے، وہاں سے شروع کریں گے۔ تو پیچھے جہاں ہم بہت کچھ پڑھا ہے، اور جب ایک دن میں ہم اتنی ساری چیزیں پڑھتے ہیں تو رجسٹر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ہم نے کیا پڑھا، ہم نے کیا سیکھا، ہمیں کہاں پہ جانا ہے، ہمیں کیا لینا ہے اللہ کی نصیحتوں سے۔ وہیں پر کچھ چیزوں کو بالکل اپنے دانتوں سے پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو میرے دل کی صفائی، جو میرے سیرت و کردار کو بنانے میں، یہ جو دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دیں جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں نصیحتیں ساری موجود ہیں۔ اس کتاب کے اندر، اللہ کے کلام کے اندر اللہ نے کوئی کمی چھوڑی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں مکی صورتوں میں مشرکین مکہ کو سمجھا اللہ کو کیا پڑی تھی، سمجھتے ہو تو سمجھتے ہو، آتے ہو تو آتے ہو، نہیں آتے ہو تو نہیں آتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کو ضرورت تھوڑی ہے کسی انسانوں کی، اور نہ اللہ کے رسول کو ضرورت ہے انسانوں کی مدد کی۔ اللہ کے رسول کے لیے، اللہ والوں کے لیے، داعی اللہ کے لیے اللہ کافی ہے۔ جیسا کہ ہم سورہ زمر میں پڑھ آئے تھے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ تو اللہ کافی ہے، لیکن اس کے باوجود جب آپ اللہ کی اور ہم اللہ کی محبتوں کو اللہ کے کلام میں بکھرا ہوا دیکھتے ہیں نا، تو اللہ کی محبتیں میرے دل کے اندر جڑ پکڑنے لگتی ہیں، اور اگر جڑ پکڑ چکی ہے پہلے تو اس میں برگ و بہار آنے لگتے ہیں، اس میں پھول کھلنے لگتے ہیں۔ ابھی بہار ہے نا، یہ بہار جو ہم باہر میں دیکھ رہے ہیں، ہر درخت، ہر زمین کے اوپر جو چیز دکھائی دے رہی ہے وہ اپنی بہار دکھانے پر لگی ہے۔ شکاگو کی بات کر رہے ہیں، یہیں پر ہمارے ایمان میں بھی بہار آنا چاہیے، اس لیے کہ وہ موسم آ گیا بہار کا، جس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ تو اس میں سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 سے 36 باندھ لیں، یاد کر لیں، ہر وقت اپنے نگاہوں کے سامنے آئینے کی طرح ہم رکھیں۔ کیا ہے وہ آیت؟ کیا بتاتی ہے ہمیں؟ استقامت اور چند رویے جس کی وجہ سے انسان آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ دنیا کی کامیابی جو کہ مال و دولت میں تلاش کی جاتی ہے،
پیسے میں اور روپیوں میں تلاش کی جاتی ہے، بڑے بڑے ناموں میں اور بلڈنگوں میں تلاش کی جاتی ہے۔ دنیا کی کامیابی یہ نہیں ہے۔ دنیا کی کامیابی یہ ہے کہ لوگوں کے دل ہماری اور آپ کی محبت میں دھڑکتے ہوں، یہ ہے نا کامیابی۔ اور ہم جائیں تو بہت سارے لوگوں کی زبانوں سے گواہیاں نکلیں میرے بارے میں خیر کی، جس کی وجہ سے میری ڈیسٹینیشن، میری آخرت اللہ رب العالمین متعین کر دیں کہ لوگوں کی زبان سے یہ نکلا اور یہ بندہ ایسا ہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ چاہے انسان اپنی کمزوریوں کے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر، آپ کو ہم ہوم ورک ہمیشہ دیتے ہیں، لیکن ایک ہوم ورک جو کہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان آیات کو یاد کر لیجئے، ہمیشہ نماز میں تلاوت کیجئے۔ آپ کو یاد رہیں گی نا اور ہمیں یاد رہیں گی تو یہ اپنا لیسن، اپنی نصیحت ہمیں یاد رہے گی، ہمیں یاد رہے گا، یہ آئینہ ہمارے سامنے ہوگا ہم کہاں کھڑے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اس دنیا کی زندگی میں بھی تو ہم تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ فرشتوں کے ساتھ کو محسوس کیا جائے، جب پڑھیں گے تو یاد رہے گی بات، جب یاد رہے گی تو احساس رہے گا، جب احساس رہے گا تو مضبوطی رہے گی، اور جب مضبوطی رہے گی تو کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسرا ہمیں جو ہے وہ ٹارگٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ اس شخص سے اچھی کس کی بات ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ آج ہم جب آپ لوگوں سے لسٹ مانگ رہے ہیں، کچھ لوگوں نے دیے ہیں، کچھ لوگوں کے باقی ہیں ماشاءاللہ، ہر ایک کی کوشش ہے آپ سب کی، تو ریحانہ ریاض کی لسٹ آج رات میرے پاس آئی، پتہ نہیں کتنے 100 لوگ ہیں جن تک انہوں نے دعوت پہنچائی، جو لوگ کہ سکینت پہ موجود ہیں، جو لوگ اس کے علاوہ اس کے فیملی ممبر ہیں ان کی۔ تو آپ دیکھیں کہ داعی اللہ ایک خاموشی کے ساتھ کام بھی کیا جا سکتا ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ انسان کو بہت کچھ بولنا نہ بھی آتا ہو نا، تبھی بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو رکھا ہے، یہ جو جگہ رکھی ہے نا، اور یہ جو پوسٹ رکھا ہے، اس پہ کوئی بھی تھوڑی سی محنت اور کوشش کے ساتھ آج کی دنیا میں یہ کام بہت آسان ہے۔ آج کی دنیا میں یہ کام بہت آسان ہے۔ اتنا کرنا ہے، اپنے فیملی ممبر تک کسی خیر کی بات کو پہنچا دیں اور اپنے فیملی ممبر یا اپنے دوستوں یا اپنے جاننے والوں کو کہیں خیر سے جوڑ دیں۔ بہت آسان کام ہے یہ، اور اس آسان کام کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگ نہیں آتے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ ہم اپنا کام کرتے چلے جائیں دل کی درد مندی کے ساتھ، اس محبت اور خلوص کے ساتھ۔ ایک میرا کیریکٹر ہوتا ہے نا، ایک میرا کردار ہوتا ہے، ایک میری سیرت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اتنی بات کو نہیں لے پاتے ہیں شاید۔ ایک ایسا سیرت و کردار بنانے کی ضرورت ہے جو کہ قرآن سے ہم ہمیشہ یہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس پر لوگوں کا اعتماد ہو، لوگ جس پر بھروسہ کریں، جس سے لوگ محبت کریں۔ پھر آپ کی اور میری زبان سے جو نکلے گا نا، اس میں وزن ہوگا۔ تو درد مندی بھی چاہیے اور ایک محبت چاہیے دل کی، جو دلوں تک پہنچی ہوئی ہو، اور پھر جب بات کی جائے تو پھر اس بات کا وزن ہو۔ عام طور پر آپ دیکھیں، ہم اس بات کو اس سے مثال سے لیجئے کہ عام طور پر بیویاں شوہروں کی باتیں نہیں مانتی، ہے نا۔ شوہر کوئی چیز کہیں تو ہم سب سے پہلے، باہر کی دنیا میں شوہر مانے جاتے ہیں، گھر میں سبھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی گھر میں منوانا بہت مشکل کام ہے، گھر کی مرغی دال برابر۔ اب چاہے بیوی کی طرف سے معاملہ ہو، چاہے شوہر کی طرف سے معاملہ ہو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آ کے سنایا کہ ان کے پاس فرشتہ آیا ہے اور یہ ہے اور اللہ کی عبادت کرو، سب سے پہلے ایمان لانے والا فرد کون تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ کہ شوہر کا کردار ایسا تھا کہ اگر کوئی بات وہاں سے آ رہی ہے، اس کے اندر وزن موجود ہے، سچائی موجود ہے، اس کے اندر خوبصورتی موجود ہے۔ تو آپ اور ہم اگر ایسے بنیں گے معاشرے میں، اپنے فیملی میں، اپنے لوگوں میں، اپنے گھر میں، تو ہم جو بولیں گے نا،
وہ سنا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کی طرف توجہ کی جائے گی۔ تو اصل یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے تاکہ ہم یہ کر پائیں۔ اور یہ جو اعلیٰ درجہ ہے نا، یہ اعلیٰ درجہ داعی اللہ ہونا معمولی بات نہیں، انصار اللہ کہا گیا اس کو۔ تو یہ اس کے بعد جو کریکٹر سکھایا جا رہا ہے کہ برائی کو دور کرو اس نیکی سے جو بہترین ہو۔ تو دوستی کا فارمولہ اور دلوں کی خرابی ارد گرد دور کرنے کا فارمولہ ہمیں دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ تم اس اعلیٰ منصب کے اوپر فائز ہو جاؤ، تم ایسے بہترین بن جاؤ، تمہاری سیرت و کردار اتنی خوبصورت ہو جائے کہ تم اللہ کو پسند آ جاؤ، وہ کبھی نہیں چاہتا ہے۔ تو پھر وہ ہمیں یہ اس کے اوپر اس بلندی کی طرف جانے نہیں دے گا، قدم بڑھانے نہیں دے گا۔ تو پھر فاستعذ باللہ، تو پھر کیا کرو، اللہ کی پناہ ہر وقت مانگتے رہو اور شیطان کی اکساہٹوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ یہ وہ راستہ ہے جس کے اوپر شیطان آپ کو ایک قدم چلنے نہیں دے گا، نہ تو آپ کو بدلنے دے گا اور نہ آپ کو اللہ کے راستے کی طرف آنے دے گا، اور نہ ہی اس لیے کہ اگر ہم بدل گئے تب تو دنیا بدل دیں گے نا، لیکن ایسا کرنے نہیں دیتا ہے ہمیں۔ اگر ہم بدل گئے تو پھر وہ اس کو یہ خوف ہے، اگر یہ بدل گیا دنیا بدل دے گا۔ تو سب سے پہلے اسی کو سنبھال کے رکھو تاکہ دنیا پر اس کے اثرات پڑنے نہ پائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء کے پیچھے لگا ہوتا ہے بدنامی کے وہ سارے معاملات جو ہے وہ سجا سجا کے رکھتا ہے کہ علماء بدنام ہو جائیں، علماء لوگوں کی نظر سے گر جائیں، تاکہ آگے جو اثرات پہنچ رہے ہیں امت میں، جو لوگ ان کی وجہ سے خیر کی طرف آ رہے ہیں، ان کے اثرات کی وجہ سے وہ اثر زائل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ جو سورہ حامیم سجدہ کی آیات ہیں یہ یاد ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ہم اس روشنی میں اپنے آپ کو سنبھال کے لے کے چل سکیں انشاءاللہ۔ تو ہمیں امید ہے کہ آپ سب یہ ہوم ورک لیں گے، آپ کا اور میرا اپنا فائدہ ہے ان تمام چیزوں میں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو پچھلے سال کے دور قرآن اور اس سال کے دور قرآن میں ہم دل کی صفائی اور سیرت کے اوپر بار بار بات کرتے ہیں، اس کا فائدہ تبھی ہوگا جب یہ آئینہ صرف دور قرآن میں میرے سامنے نہ رہے بلکہ اس کے بعد بھی رہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو چلتے ہیں آج ہم سورہ محمد کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ محمد نام سے ہی پتہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ سورہ ہے، مدنی سورہ ہے، رکوع اس میں 4 ہیں اور آیات اس میں 38 ہیں، اور اس میں یہ ہجرت کے بعد مدینہ میں مدنی سورہ ہے، تو مدینہ میں نازل ہوئی، اور یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ جب مدینہ اسٹیٹ بن چکا تھا تو آپ کو اور ہم کو پتہ ہے کہ دشمنی کی شدت کی تھی، اور کس طرح جو ہے نا سارا عرب آپ کا مخالف ہو چکا تھا۔ تو یہ سب کچھ کے بعد مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت تھی کہ 2 کام کیا جا سکتا تھا، یا تو ان کی بات مان کے ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے جاتے اپنے بقا کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے، یا پھر یہ کہ سر دھڑ کی بازی لگا کر کے مرنے مارنے پر، یعنی اگر تم ختم کرنے کو آتے ہو ہمیں تو ہم بھی تمہارا مقابلہ اسی شدت کے ساتھ کریں گے۔ اس بات کے لیے مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے اس سورہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اور اللہ نے ان کے اعمال کو رائگاں کر دیا، ضائع کر دیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے۔ 2 گروپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پہ، ہے نا، 2 گروپ کے بارے میں۔ ایک گروپ کون ہے؟ جو اللہ کے راستے سے روکتا ہے۔ دوسرا گروپ کون ہے؟ ابھی بات ہو رہی تھی جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، ایمان بھی رکھتا ہے اور اللہ کی طرف بھی بلاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا، ابھی جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ ہمارا حال درست ہو جائے، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ یہ بات رکھ دی ہے،
اگر یہ کام کرنے لگو گے نا، اگر یہ کام کرنے اللہ کی طرف بلانے والے بن جاؤ گے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے والے بن جاؤ گے، تو تمہارا حال درست کر دیا جائے گا، گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کے پاس تو اتنی بڑی قدردانی موجود ہے، بندہ آگے بڑھ کے تو دیکھے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں، آیت نمبر ہم لوگ 4 پر ہیں اس وقت، سورہ محمد اور پارہ نمبر 26، بس جب ان کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو، یہاں تک کہ لڑائی اپنا ہتھیار ڈال دے۔ یہ ہے تمہارے کرنے کا کام۔ اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نپٹ لیتا، لیکن یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہٰذا اللہ ان کے اعمال ضائع کر دے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے ہو جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں۔ یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں۔ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ انسان، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر انسان اپنے رب کو نہیں پہچانتا، شکر گزار نہیں ہوتا، احسان مند نہیں ہوتا، اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے احسان لینے کے باوجود، تو پھر آپ دیکھیں کہ جانور اور جانور سے اس سے بھی بدتر ہے۔ جانور بھی احسان کا بدلہ احسان سے دیتے ہیں، محبت کا بدلہ محبت سے دیتے ہیں۔ آپ ایک جانور سے پیار کریے، شیر جیسا جانور جس کے کتنے ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں، جس کی فطرت میں چیرنا پھاڑنا کھانا لکھا ہے، اس کے باوجود انسان سے بچوں کی جیسی محبت کرتے ہیں، ایسے لپٹتے ہیں جیسے وہ ان کے ماں باپ ہیں۔ تو احسان کرنے والوں کو جب وہ پہچان جاتے ہیں تو پھر اس سے بے وفائی نہیں کرتے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ عادیات میں گھوڑے کی مثال دے کے انسان کو سمجھایا، اللہ اکبر، کہ تم دیکھتے ہو دن رات جس سے تم خود استعمال کر رہے ہوتے، کیسی وفاداری ہے، اور اللہ کے لیے تمہاری وفاداریاں کیا ہیں۔ تو یہ ساری باتیں بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اس بات کو سمجھے کہ رب کی عبادت میں زندگی ہے، اور یہ زندگی ابھی جیسے اللہ رب العالمین نے بتا دیا نا کہ چند روزہ زندگی کے مزے لوٹنے میں اس ہمیشہ کی کامیابی کو نہ چھوڑا جائے جو منتظر ہے میری اور آپ کی۔ اس وقت اپنے سر اطاعت کو جھکا دیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر مثالیں دے دے کے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 13 پر ہیں ہم لوگ اس وقت، سورہ محمد پارہ نمبر 26، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو آپ کی اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھیں، جس نے آپ کو نکال دیا ہے۔ اب سورہ محمد ہے نا، مدنی صورت میں ہم لوگ ہیں، جس بستی نے آپ کو نکال دیا اس سے کتنی ہی زور آور بستیاں تھیں، انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور صریح ہدایت پر ہو ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں؟ پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، نتھرے ہوئے پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایسی دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا، نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، اور نہریں بہہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش
کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ دیکھیں 4 نہریں ہیں جو ہر جنتی کو ملیں گی، جو میری اور آپ کے منتظر ہیں ہماری جنتوں میں۔ نتھرے ہوئے پانی کی نہر، دودھ کی نہر، اور شراب کی، اور شہد کی، 4 نہریں۔ اور حدیث میں ہم پڑھ آئے ہیں اور کتنی دفعہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ان نہروں کو یہ ایسا نہیں کہ گڑھوں میں بہہ رہی ہوں گی اور گندگی کچھ نیچے ہوگی، صاف شفاف نتھری ہوئی۔ اس کا تو جو گارا ہوگا نیچے مٹی جو ہوگی وہ تو مشک ہی ہوگی، اور جو کنکڑ پتھر ہوں گے وہ ہیرے موتی ہوں گے۔ تو اور یہ زمین کے اوپر بہے گی، نہ کہ گڑھوں میں بہے گی۔ اللہ رب العالمین چاہیں گے تو یہ اپنے حد میں، اپنے کناروں کے اندر، جب اللہ رب العالمین 2 پانیوں کو، میٹھے اور کھارے پانی کو زمین آپس میں ملنے سے روک سکتے ہیں، وہی نہروں کو بغیر کنارے کے بھی حد بندی کر سکتے ہیں۔ تو یہ زمین کے اوپر چلیں گی، اور ان اوپر والی نہروں کو جنتی اپنی انگلیوں سے اپنے ساتھ لیے پھریں گے۔ اب انگلی کے اشارے سے چلیں گی ان کے ساتھ ساتھ، جہاں کہیں پر ضرورت محسوس ہوئی وہ موجود ہے۔ تو اتنی بڑی سلطنت ہوگی تو پتہ چلا ہم اپنی نہریں کہیں پیچھے چھوڑ آئے۔ انشاءاللہ ہم وہاں ہوں گے اور ہم یہ اس کا تجربہ کریں گے۔ تو اس کے لیے یہیں پر سے ابھی سے کمر باندھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح وہاں پر خواہشات پوری ہوں گی، اور کیسا بار بار پڑھتے ہیں اور بار بار بھول جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین بار بار اپنے کلام میں اس بات کو یاد کراتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی زندگی کے مزے میں آخرت کی کامیابی کو بھول نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، آیت نمبر 16 پر ہیں، سورہ محمد پارہ نمبر 26۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں، اور پھر جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے، اور یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں، جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ ایک بات جان جائیے کہ ایمان جو ہے نا وہ سالڈ کوئی چیز نہیں ہے کہ انسان نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو وہ دل کے اندر ویسے ہی اپنے مقام پہ جا کے ٹھک گیا۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، گھٹتا بڑھتا رہتا ہے ہمارے سینوں کے اندر ایمان۔ تو جب ہم ہدایت کی طرف آتے ہیں نا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو کوشش کرتا ہے اس کی کوشش کی قدردانی کی جاتی ہے۔ تو کوشش کی قدردانی کیا ہے کہ جب ہدایت پر آئے تو اور ہدایت ملی، پھر جب ہدایت کی ایک منزل پر آئے تو پھر اور ہدایت ملی۔ ہدایت کی منزلیں بیش بہا ہیں۔ تو اسی لیے ایک عام انسان ابھی ایمان لانے والا بھی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور پرانا مسلمان جو تقویٰ کی روش پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور نبی بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ لیول ہیں ہدایت کے۔ یہ کب حاصل ہوتا ہے؟ جب ایک لیول پر انسان آتا ہے، پھر دوسرے لیول اس کے سامنے روشن ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کی تمنا کرتا ہے، پھر اس سے اوپر کی منزل، پھر اس سے اوپر کی منزل۔ یہ منازلیں بہت اللہ رب العالمین تک پہنچانے کے بہت سارے منزلیں موجود ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کے اوپر توکل کر کے نہیں بیٹھ رہنا چاہیے کہ بس ٹھیک ہے میں تو ایسی اور ایسی ہوں۔ ہر وقت اس سے اونچے لیول کی تلاش، اور اس سے اونچے لیول کی تلاش۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ رول ماڈلز کون ہیں ہمارے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو وہ ہے، اور اس کے بعد صحابہ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 19 میں، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور معافی مانگی اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ آپ کی سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور آپ کے ٹھکانے سے بھی واقف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ایمان والوں کے لیے استغفار کرنا ہے، اور یہی بات ہم ہمیشہ یاد دہانی اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کراتے رہنے کی ضرورت ہے۔ صرف اپنے گناہوں کی معافیاں نہ مانگیں، پھر جو ہمارے والدین، ان کے لیے کون دعا کرے گا؟ ہمارے جد امجد جن کے نسلوں میں سے ہم ہیں، ان کے لیے کون دعا کرے گا؟
ہمارے وہ استاد جنہوں نے ہمیں پڑھایا ہے، ہمارے وہ لوگ جو ہمارے ارد گرد تھے جن سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے، یہ تمام لوگ جن کی محنت اور جن کی محبت اور جن کے ہاتھوں میں ہم بڑے ہوئے ہیں، تو آج وہ سب کچھ کو ہم او کرتے ہیں۔ امت مسلمہ، پوری انسانیت، تو ہم اکیلے نہیں ہیں۔ یہ بات ہم اپنی پیدائش کی وجہ سے جانتے ہیں کہ پوری انسانیت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، رائٹ؟ تو جب بھائی بہن ہیں تو پھر ان کے لیے دعا کرنے سے باز کیسے رہ سکتے ہیں؟ چھوڑا کیسے جا سکتا ہے ان کو؟ اپنی دعاؤں میں ہر ایک کو یاد رکھیے، ہر ان لوگوں کو یاد رکھیے جو تکلیف میں ہیں، دنیا میں جہاں کہیں پر بھی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، کسی بھی دین پر ہیں، لیکن وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ان کی خیر خواہی اور ان کے لیے دعا، ان کی ہدایت کے لیے دعا اور ان کے لیے استغفار، یہ سب کچھ بنتا ہے میرے اوپر بھی۔ تو یہ رول پلے کرنا ہوگا۔ امت مسلمہ کا ایک فرد محض سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتا کہ اپنے بارے میں سوچے، بلکہ وہ پوری انسانیت کے بارے میں سوچتا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا اس سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور اللہ کی ہدایتوں سے پتہ چلتا ہے۔ تو محض اپنے اور اپنی اولاد تک اپنی دعاؤں کو نہ جو ہے وہ سمیٹ لیں، بلکہ اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی سورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک محکم سورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔ افسوس ان کے حال پر، ان کی زبان پر اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں ہیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا۔ لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہونے کے بعد اس سے پھر گئے ان کے لیے شیطان نے اس روش کو آسان بنا دیا ہے اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری بات مانیں گے، اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے؟ یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا، اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ تو یہاں پر انسان بتایا کیا جا رہا ہے، کن لوگوں کے حال کو بتایا جا رہا ہے؟ جو لوگ کے دل کے سچے مومن تھے، ان کے بارے میں تو بات نہیں۔ مدینہ میں ایک اور گروپ برپا ہو گیا تھا، اور وہ کون سا گروپ تھا؟ منافقین کا، کہ جو زبان سے تو اقرار کرتے تھے ایمان کا لیکن عمل کے وقت میں کمزور ہو جاتے تھے۔ جب مدینہ کے اس گروپ کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمارا ذہن مدینہ کی طرف چلا جاتا ہے نا، کہ بھئی مدینہ میں لوگ ایسے ہوں گے شاید، اور ایسا گروپ بن گیا تھا۔ لیکن ایک تابعی کا قول ہے کہ میں اپنی زندگی میں 33 صحابہ سے ملا، 33 صحابہ سے ملا، اور میں نے سب کو، صحابہ کا پتہ ایمان کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی ہے، میں نے ہر ایک کو اپنے بارے میں نفاق کے لیے ڈرتے ہوئے پایا۔ اللہ اکبر! ہر ایک اس بات پر ڈرتا تھا، اس بات سے ڈرتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو کہا جا رہا ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ دل کی حالت کچھ اور ہے اور باہر کا حال کچھ اور ہے۔ تو وہ ڈرتے رہے اپنے اس حال کے لیے کہ کہیں دل کی حالت تبدیل نے تو نہیں ہو گئی، کہیں باہر میں جو دکھاوا ہو رہا ہے وہ اندر میں کہیں پر موجود ہی نہیں ہے۔ آپ اگر اس امت کو، اگر آج کے اپنے دور سے ہم اپنی ذاتوں سے موازنہ کریں تو بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق، الا ماشاء اللہ کہ اللہ کسی کو واقعتاً وہ جذبہ بھی دے دے اور وہ خوف بھی دے دے اور یہ احتیاط بھی دے دے۔ تو یہ جو ہم جو اب آج کی جو امت ہے وہ قال کی امت ہے، باتیں بہت اچھی ہیں ہمارے پاس، ہم کسی کو کسی سے بدظن نہیں کرنا چاہ رہے، اس بات کے لیے صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم محتاط امت ہو جائیں،
پہلے ہم اچھے بنیں، اس کے بعد اور اس کے ساتھ اچھا بولیں. ایسا نہ ہو کہ زبان تو اتنی میٹھی ہے اور اگر ایک معاملہ پڑ جائے تو ساری گندگی اندر کی نکل کے باہر چلی آتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. انسان کا دل ایسے لوگ ایک ہوتا ہے نا جو زبان کے خراب ہے نا، وہ پہلے لمحے ہی آپ ان سے محتاط ہو جاتے ہیں. پہلے لمحے ہی آپ سمجھتے ہیں بھائی ان سے ہماری نہیں چل سکے گی، ایک ڈسٹینس پر رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری فریکوینسی میچ نہیں کرتی. لیکن جو لوگ میٹھے ہوتے ہیں، جو لوگ کے اچھے ہوتے ہیں، ہم پہلے بھی یہ بات کریں، شوگر کوٹنگ بھی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے، پھر ان کے پاس آپ فوراً اٹریکٹ ہوتے ہیں. لیکن جب معاملہ پڑ جائے اور سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے کہ آپ تو سچائی کے ساتھ ملے تھے نا، آپ سچائی کے ساتھ ملے تھے. وہ رشتہ کاٹنا یا اس سے دوری اختیار کرنا یہ بہت بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے ہمارے لیے. تو یہ دوسروں کے لیے بات صرف نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے اپنی ذات کے لیے کہ ہم پہلے اندر سے اچھے اور سچے رہیں اور پھر یہی امپریشن لوگوں کے پاس دیں. ادروائز ہم جتنا اچھائی باہر کے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں اتنے اچھے بننے کی ضرورت ہے. یہ نہ ہو کہ وہاں پر کوئی اور لباس ہے اور یہاں پر کوئی اور لباس ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں منافقت کے اس تمام جو ہے نا دھوکے سے بچائے، خود اپنے ذات کے لیے بھی اور لوگوں سے دھوکہ کھانے میں بھی. صلہ رحمی کا جو معاملہ ہے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. یہ اگر اس کو سنبھالا نہ گیا تو میری تہجد کی نمازیں، میرے روزے، میرا صدقہ، میرا حج کام نہیں آئے گا، کام نہیں آئے گا. اس حدیث کو دیکھیے، پڑھیے، سنیے، یاد رکھیے. صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ خونی رشتوں کے ساتھ نیکی کرنا، استطاعت بھر. انسان برائی نہ کرے، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری کی حدیث ہے، صلہ رحمی عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے. اور اصل میں صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو کسی احسان کے بدلے احسان کرے، بلکہ صحیح معنوں میں رشتے ناتے ملانے والا وہ ہے کہ اگر تو اسے کاٹتا جائے وہ تجھ سے جوڑتا جائے. اور مسند احمد میں ہے، صلہ رحمی قیامت کے دن رکھی جائے گی، اس کی رانیں ہوں گی مثل ہرن کے رانوں کی، اور وہ بہت شفاف اور تیز زبان سے بولے گی. پس وہ کاٹ دیا جائے گا جو اسے کاٹتا تھا، اور وہ ملایا جائے گا جو اسے ملاتا تھا. مسند کی ایک اور حدیث میں ہے، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور رحم رحمان کی طرف سے ہے، اس کے ملانے والے کو اللہ ملاتا ہے اور اس کے توڑنے والے کو اللہ خود توڑ دیتا ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی مزاج پرسی کے لیے لوگ گئے تو آپ فرمانے لگے، تم نے صلہ رحمی کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، میں رحمان ہوں اور رحم کا نام میں نے اپنے نام پر رکھا ہے. اسے جوڑنے والے کو میں جوڑوں گا اور اس کے توڑنے والے کو میں توڑ دوں گا. تو یہ جو رشتے ناتے ہیں اور یہ جو خونی رشتے اور سسرال کے رشتے، یہ مائکے کے رشتے، یہ سب اسی لیول کے ہیں. دور دور کے بھی رشتے یہ بہت دور تک پہنچتے ہیں، نانی حال، دادی حال اور پتہ نہیں کہاں تک. وہ تمام رشتہ دار جن کی آج ہم خبر بھی نہیں لیتے، اور ہم کہتے ہیں اتنے دور دور کے رشتہ داروں کو کون، اپنے بھائی بہن تک معاملہ بس ٹھیک ہے. لیکن ان کی ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں، ان کی ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں. ہر کوئی تھوڑی تھوڑی سی کوشش کر لینا تو یہ دنیا صحیح معنوں میں رشتہ داروں کے معاملے میں جتنی خراب ہو چکی ہے اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ اس کی جتنی تاکید کی ہے، اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیثیں ہیں یہ. ایک اور حدیث میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ پلسرات کے اوپر دو چیزیں کھڑی ہوں گی، دو کانٹے ہوں گے جو انسان کو پکڑ لیں گے، پھر آگے بڑھنے نہیں دیں گے. ایک صلہ رحمی اور ایک امانت. یہ دونوں اپنے گزرنے والے کو، اگر اس کے اندر کمی کوتاہی موجود ہے تو یہ بندے کو پکڑ لیں گے اور پھر جہنم میں گرا کے چھوڑیں گے. نیچے جہنم ہوگی، پلسرات اس کے اوپر رکھی جائے گی. ہر وقت صلہ رحمی کے بارے میں ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ معاملات خراب نہ ہوں، قطع تعلقی نہ ہو. رہا سوال یہ کہ بعض لوگ آپ کے ہم مزاج ہوتے ہیں، زیادہ قریب ہو جاتے ہیں،
بعض لوگ آپ کے ہم مزاج نہیں ہوتے، اس لیے کہ رشتہ داری پر تو کوئی چوائس نہیں ہوتی نا رشتہ داریوں میں، تو پھر ان کے ساتھ ایک ڈسٹنس کے ساتھ چلا جائے گا، لیکن قطع تعلقی نہیں کی جائے گی۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 30 پر ہیں سورہ محمد میں، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں آپ کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے آپ ان کو پہچان لیں گے، مگر ان کے اندر انداز کلام سے تو آپ ان کو جان ہی لوگے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کچھ منافقین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا تھا، اور بعض منافقین کا نام بھی لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کو رازدار صحابی کہا جاتا ہے کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بتا دیے تھے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خوف دیکھیے کہ آپ نے جا کر پوچھا تھا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہ بس ایک بات مجھے معلوم کرنی ہے، آپ سے میرے اوپر مہربانی کیجیے، کیا میرا نام تو اس میں نہیں ہے؟ اللہ اکبر، میرا نام تو اس میں نہیں ہے۔ ہم تو اپنے یقینی ایسی کیفیتوں میں ہوتے، کسی کو کچھ صحیح بات بتائیے تو وہ آپ کے منہ پہ ایک تماچا لگا دیتا ہے کہ ہم کو سب پتہ ہے، ہم کو سب آتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی فکر کیجئے اور ہم کو چھوڑ دیجئے میرے حال کے اوپر۔ تو یہ تماچے کھا کے تو ہم لوگوں کے چہرے سرخ ہوئے ہیں، لیکن اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ آج کے دور میں آپ نصیحت کر کے دیکھیں، تب کے دور میں تو جان کا خطرہ تھا، اب آپ کی عزت ایک لمحے کو بھی باقی نہیں رہتی، اب عزت کا ہے تو زیادہ ابھی کا معاملہ زیادہ سخت نہیں ہے، عزت ہی اللہ کے سامنے نیلام ہوتی ہے نا، ہو جائے اللہ کے لیے عزت کو نیلام کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اللہ کو یہی بات ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، کیا فرق پڑتا ہے کسی نے بے عزت کر دیا، اللہ کے ہاں عزت پا گئے اور اپنا کام کر گئے، اس لیے کہ خیر امت ہے، خیری کی طرف بلاتے رہیں گے اور نصیحتیں کرتے رہیں گے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ تو اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ہے آیت نمبر 32 پر، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جب ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ان کا سب کچھ کیا کرایا غارت کر دے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ کفر کرنے والوں اور اللہ کے راستے سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا۔ بس تم کمزور نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم تو بخیلی کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا۔ دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو، اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ اصل میں اپنے ہی آپ سے بخل کر رہا ہے، اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو۔ یعنی ہم سے کتنا مانگا جا رہا ہے؟ 2.5%، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر زیادہ مانگ لیا جاتا تو پھر تو اور ہی فیل ہو جانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ تو جب یہ آیات پڑھی گئیں تو لوگوں نے، جب صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کون سے لوگوں سے ہمیں تبدیل کرنے کی بات یہاں پر دی جا رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو ہمارے بدلے لائے جاتے ہیں اور ہم جیسے نہ ہوتے؟ تو آپ نے اپنا ہاتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے شانے پر رکھ کر فرمایا یہ اور ان کی قوم، اگر دین سریا کے پاس بھی ہوتا تو اسے فارس کے لوگ لے آتے۔ تو یہاں پر یہ بات بڑی خوبصورت ہے، اور آپ کو پتہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ وہیں کے ہیں، بخارا کے۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو دین کی جو ہے وہ تڑپ، سلمان فارسی کہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنتے ہوئے آئے تھے، اور کتنی لمبی عمر پائی تھی، اور آپ کو یہ تمنا تھی کہ اس نبی سے میری ملاقات ہو اور میں ایمان والا ہو جاؤں،
اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اس تمنا پر جو ہے وہ پوری کر دی۔ آج ہی بات ہو رہی تھی نا کہ ہم نے یہ چاہا تھا تو اللہ رب العالمین نے یہ کر دیا اور میں بہت خوش ہوں۔ تو انسان پہلے تمنا تو کرے، طلب تو کرے، چاہت تو کرے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین اس کو دیتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں ہم لوگ سورہ الفتح ہے۔ فتح کا مطلب فتح کھولنا اور فتح سے کامیابی بھی ہے۔ یہ سورہ جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، اور اس سورہ کا جو مضمون ہے کہ ذی قعدہ 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے ارادے سے مدینہ سے مکہ کو چلے، لیکن راستے میں مشرکین مکہ نے ان کو روک دیا اور آگے جانے نہ دیا۔ پھر وہ لوگ صلح کی طرف جھکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات پر کہ آپ اگلے سال عمرہ ادا کریں گے ان سے صلح کر لی، جسے صحابہ کی ایک بڑی جماعت پسند نہیں کرتی تھی، جس میں خاص طور پر قابل ذکر ہستی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ نے وہیں اپنی قربانیاں کیں اور لوٹ گئے، اور اس کا پورا واقعہ بھی سورہ کی تفسیر میں ہے۔ اور لوٹتے وقت میں اللہ رب العالمین نے سورہ کو نازل کیا، اور صحابہ اس دل شکستہ کیوں تھے اس صلح کے اوپر؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو بہت دب کر کے ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر صلح کرنے کی وہ جو ہے نا صلح ہوئی تھی، جو کہ مسلمانوں کو اس لیے نہیں پسند آئی کہ اگر ہم حق پر ہیں، اگر ہمارے ساتھ اللہ کا رسول ہے، تو پھر ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ اور اس بات کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اتنا زیادہ محسوس کیا تھا کہ آپ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تھے اور کہنے لگے کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں۔ تو کہا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے دینی معاملات میں اتنی کمزوری دکھائیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ عمر، اللہ کے رسول کی رکاب تھامے رہو، اللہ کے رسول کی رکاب کو تھامے رہو، بدظن نہ ہو، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو مجھے بھی کامل یقین ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پھر بھی صبر نہ ہو سکا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسی طرح کہا۔ آپ نے جواب میں فرمایا، سنو میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کا غلام ہوں، یعنی بندہ، ہر رسول بندہ ہوتا ہے نا، غلام ہوتا ہے، اس کے فرمان کے خلاف نہیں کر سکتا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے ضائع نہ کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کہنے کو تو اس وقت جوش میں رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب کچھ کہہ گیا، لیکن پھر مجھے بڑی ندامت ہوئی۔ میں نے اس کے بدلے بہت روزے رکھے، بہت سی نمازیں پڑھیں اور بہت سے غلام آزاد کیے، اس ڈر سے کہ کہیں مجھے اس گستاخی کی کوئی سزا اللہ کی طرف سے نہ ہو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تھا کہ اے عمر، ہوش میں آؤ، کیا سوچ رہے ہو؟ یعنی جو شک کا ایک بادل سا دل کے اوپر آ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ شک کہیں پر موجود بھی نہیں تھا، لیکن اعتراض کی وجہ سے ایسا معنی نکلتا تھا نا۔ تو اللہ اکبر، یہ تھے وہ سچے لوگ کہ جن کو اگر اپنی کمی کوتاہی کا اندازہ ہو جاتا اور اپنے جس کو ہم مانتے ہیں، جس لیڈر کو، جس کو امام، جس کو ٹیچر، جس کو استاد مانتے ہیں، اس کے دل کی تنگی یا اس کے اوپر اعتراض یا اس کو تکلیف دینے کا خیال بھی کوئی انسان نہیں سوچ سکتا، اس لیے کہ یہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی۔ اگر یہ دل کے یقین کے ساتھ نہ ہو، اگر اعتماد بحال نہ رہے، تو انسان کہیں پر سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ اور اس میں ادب اور تمیز کا وہ لیول بھی ضرور ہے کہ جس کو کہ برقرار رکھا جائے، تاکہ جو احسان کرنے والا ہے نا، اسی کو تکلیف نہ دینا شروع کر دیں ہم محسن کو، اس لیے کہ اس سے بڑھ کے احسان اور بڑا کیا ہو سکتا ہے۔ استاد کا احسان ماں باپ سے بھی بڑا کہا گیا، اس لیے کہ ماں باپ پیدا کرتے ہیں اور تربیت کرتے ہیں، لیکن استاد علم عطا کرتا ہے، اور علم کا درجہ بہت بڑا ہے۔ علم کا درجہ کتنا بڑا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ جو جنت کا راستہ دکھائے، جو ہدایت کی طرف لے کے چلے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حقیقت اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھاتا چلا جائے، اس کی تو کیا کہنے، اس نے تو گویا کہ ہمارے لیے جنت ہی کا راستہ آسان کر دیا، الحمدللہ رب العالمین۔
تو اس کے تو کوئی بدل کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو استاد ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ سبوں کی مغفرت کرے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کوئی کہیں نہ کہیں پر استادی کا یہ درجہ عطا کر دے۔ اس لیے کہ اور یہی داعی اللہ بننا کیا ہے، اللہ کی طرف بلانا کیا، یہی تو ہے استادی۔ ساری وقت انسان دعا لے لیتا ہے کسی انسان کی۔ کتنے لوگ ہیں میرے پاس جو کہتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں جوڑا تھا اس جگہ سے اور یہاں پر سے نکت، میں ان کے لیے ہر دفعہ ہر وقت دعا کرتی ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو ایک ذرا سی کوشش، ایک ذرا سی درد مندی، ایک ذرا سی خیر خواہی اور ایک ذرا سی محنت آپ کو کسی کے دعاؤں میں شامل کر دیتی ہے۔ چلتے ہیں سورہ فتح کی طرف۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فتح جو کہ مدنی سورہ ہے، رکوع اس میں 4 ہیں، آیات اس میں 29 ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور آپ پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھائے اور آپ کو زبردست نصرت بخشے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لے۔ زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ اس نے یہ کام اس لیے کیا کہ تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے، اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے بارے میں برے گمان رکھتے ہیں۔ برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے، اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا اور بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو اور اس کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہاں پر بات یہ ہو رہی تھی کہ جو بیعت جو صلح کی جا رہی ہے وہ تو دب کے کی گئی اور مسلمان پریشان ہوئے۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک حکم دیا اور مسلمان اس کام کے لیے نہ اٹھے کہ جب آپ نے کہا کہ اب ہم عمرہ اگلے سال کریں گے، اپنے جانوروں کو یہیں پر جو ہے وہ ذبح کرو اور یہیں پر اپنا حلق کراؤ اور یہیں پر اپنے احرام کو سے جو ہے اپنے احراموں کو اتار ڈالو۔ لیکن جب مسلمان اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، اتنے دل شکستہ تھے، اتنے جو ہے وہ دل ان کے ٹوٹ گئے تھے کہ ہمیں کیوں، ہم عمرہ کرنے کی نیت سے جب نکلے تو ہمیں کیوں نہ کرنے دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا تو پھر یہ خواب سچا کیوں نہ ہوا اگر آپ سچے نبی ہیں؟ تو پھر وہ بہت رنج اور تکلیف میں تھے، جبکہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اپنے اصحاب کو کوئی حکم دیا ہو اور انہوں نے عمل نہیں کیا، لیکن آج تو کوئی میری بات ہی نہیں سن رہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کیا جواب دیا تھا؟ ابھی تکلیف میں ہے، لوگوں کی بھی تکلیف کے بارے میں سمجھنا، اور آپ دیکھیں عورتوں کی فراست اور ماشاءاللہ سے حضرت خدیجہ کے رول میں، حضرت عائشہ کے رول میں، حضرت ام سلمہ کے رول میں یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہیں الحمدللہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کی نافرمانی نہیں کر رہے، محض غم میں ہے، تکلیف کی وجہ سے یہ۔ آپ اپنا کام خود شروع کیجئے، آپ جب شروع کیجئے گا یہ لوگ خود ہی آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں گے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کرنا شروع کیا تو فوراً سارے صحابہ نے آپ کی پیروی اختیار کر لی اور سب نے پھر اپنے جانوروں کو ذبح کیا اور اپنے بالوں کو کٹوایا اور پھر اپنے احرام سے فارغ ہو گئے۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ صلح دب کے کی گئی، پھر کس فتح کی خوشخبری یہاں پر دی جا رہی ہے۔ اس صلح کے جو نتائج نکلے، جو رزلٹ نکلے، مسلمان جو کچھ سالوں کے لیے امن و امان میں آ گئے، اس لیے کہ مدینہ بننے کے بعد سے ہر سال ایک جنگ کا خطرہ رہتا تھا، اب جنگ 10 سالوں کے لیے بند کر دی گئی تھی۔ تو اس امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے مسلمانوں کو اور ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موقع ملا دین کی تبلیغ کا، اس کے جو نتائج نکلے وہ اتنے زبردست تھے۔ اور 2 ہی سال کے بعد مکہ بھی فتح ہو گیا۔ 10 سال کی تو کا تو جو وہ عہد تھا، ٹریٹی تھی، لیکن 2 ہی سال کے اندر مشرکین مکہ نے عہد کو توڑ ڈالا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بغیر کسی جنگ کے
بغیر کسی جنگ کے فتح کر لی، الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے کہ اس وقت تک وہ لوگ مسلمانوں کی طاقت کو سمجھ چکے تھے، اور اخلاقی طور پر مسلمانوں کا جو کردار تھا اس کے اتنے مروب تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ثابت قدمی اور جن کا ایمان ان کو کسی لمحے پیچھے نہیں لے کے جاتا، اور ڈسپلن اتنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں تک لگا دینے پر تیار ہیں۔ تو ایک ٹیم اور ایک امت جب ڈسپلن ہوتی ہے، جب اپنے کسی یونائٹڈ ہوتی ہے، متحد ہوتی ہے، اور ہر بات میں جو ہے وہ قیل اور قال نہیں نکالتی، بلکہ وہ اعتماد رکھتی ہے اپنے لیڈرشپ کے اوپر، تو طاقتور خود بخود بنتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ طاقت پھر اللہ کی مدد کے ساتھ، اس لیے کہ جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ طاقت پھر اللہ کی مدد کے ساتھ بہت دور تک اس کے اثرات پہنچتے ہیں۔ انسان سمجھ ہی نہیں پاتا، انسان اپنے آپ میں سمجھتا او میں یہاں پر ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے، اگر میں یہاں پہ نہیں ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے، میں تو اپنی ذات میں وہی ہوں نا، میں تو بہت نیک ہوں، میں اگر اس گروپ میں چلی گئی تو کیا فرق پڑے گا، وہاں چلی گئی تو کیا فرق پڑے گا، مجھ کو گروپ سے فائدہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی بہت اچھی مثال کسی نے دی تھی کہ گاڑی کے ایک پرزے کو گاڑی میں جب لگا کے رکھو تو وہ پوری گاڑی جو سفر طے کرتی ہے وہ پرزہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اگر اس پرزے کو باہر نکال دیا جائے اور وہ اس موومنٹ کا، اس تحریک کا یا اس اونچائی کا حصہ نہ ہو تو پھر وہ تو اپنی کباڑی کی دکان پر بکتا ہے، پھر وہ پرزہ کباڑی کی دکان پر بکتا ہے۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیوں ہم کچھ اجتماعیت میں اور لوگوں کے ساتھ اور کسی گروپ میں یہ جو نام ہے نا الگ الگ سی، صرف محض پہچان کے لیے ہیں، کوئی کسی کے اوپر برتری کا کوئی وہ نہیں ہے، صرف نام اس لیے رکھے جاتے ہیں اور دینے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنا سکینت عباد الرحمن رکھا ہے اپنے گروپ کا نام تو یہ ایک پہچان ہے میری، اور آپ کو پہچان بننا چاہیے، اس لیے کہ آپ اگر اس کی پہچان نہیں بنیں گے، اس لیے کہ فائدہ تو اٹھایا جا رہا ہے اس سے، تو پھر آپ ہمارا حصہ ہیں، پھر آپ لوگوں سے بھی کہیں آپ سکینت عباد الرحمن کے حصے ہیں، تاکہ لوگ ان کو پہچانیں۔ یہ کہنا کہ جی ہم کسی گروپ کا ٹھپا نہیں لگاتے اپنے اوپر، اچھی بات ہے، لیکن پہچان رکھنا اس سے بھی اچھی بات ہے، اس لیے کہ پہچان آپ کی بھی بنتی ہے، گروپ کی بھی بنتی ہے، اور آپ اور ہم مل کر کے ایک طاقت بنتے ہیں۔ تو یہ طاقت بننے کی ضرورت ہوتی ہے، محض دور دور سے سن لیا کچھ جو ہے وہ کیا نام ہے، کچھ پیسے ہم نے، چلو ہم ان کو تو مدد بھی کرتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں، اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے اس کے ساتھ اس کے سپورٹر بنیں اور اس کو لے کے آگے چلیں، اس کے تمام فائدے کو جو آپ کی ذات کو پہنچ رہے ہیں آگے دور تک پہنچائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اسی طرح ایک آدمی تو کام نہیں کر سکتا، کام تو سب کا ہے، انشاءاللہ آپ اور ہم ہاتھ میں ہاتھ جوڑیں گے تو انشاءاللہ یہ فائدہ بہت دور تک پہنچے گا۔ اور ضرورت اس بات کی رہتی ہے کہ ہر کوئی کہیں کہیں پر لوگ کام کر رہے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو آپ اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں جڑے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کریں۔ ہمیں تو چاہیے ہاتھ، ہم ہمیشہ دعوت دیتے ہیں آپ کو، آئیے سکینت عباد الرحمن میں ہمیں فون کریے، افشین کو فون کریے، لبنہ کو فون کریے، ہم کیا کر سکتے ہیں، بہت کچھ کام ہے جو کیا جا سکتا ہے، اس میں سب سے زیادہ بڑا کام یہ ہے کہ کم سے کم اپنا نام تو ہم اپنا لگائیں اپنے ساتھ، تاکہ ایک پہچان بنے ہماری۔ تو یہ ہے بات، انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے بیت رضوان کی بات کی ہے آیت نمبر 10 میں، بہت ہی خوبصورت بات، اللہ اکبر، جو اس وقت کے صحابہ تھے، آپ ان کی جو ہے جانثاری کو دیکھیے اور آپ ان کی وفاداری کو دیکھیے، جس کی مثال اللہ رب العالمین نے یہاں پیش کی ہے آیت نمبر 10 میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، اللہ عنقریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اشارہ اس بات کی طرف ہے، اس بیعت کی طرف ہے جو مکہ معظمہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے شہید ہو جانے کی خبر سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے حدیبیہ کے مقام پر لی تھی۔ تو یہ جو ہے نا اس بیعت کے بارے میں کہ یہ بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا بات کرنے کے لیے مکہ والوں سے، مشرکین مکہ سے،
اپنے عمرہ کے لیے اجازت لے کے آنے کے لیے۔ تو خبر یہ مشہور ہو گئی کہ انہوں نے عثمان غنی کو قتل کر دیا۔ کسی ایلچی کا، کسی ریپرزنٹیٹیو کا قتل کیا جانا، کسی امبیسڈر کا قتل کیا جانا کیا ہوتا ہے؟ اعلان جنگ، اعلان جنگ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اگر انہوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے تو ہم بھی اب ان کا مقابلہ کیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو آپ نے بیعت لی ہاتھ کے اوپر کہ اب تم سب میرے ساتھ اس بات کے اوپر بیعت کرو کہ ہم عثمان غنی کا بدلہ بھی لیں گے، اور یہاں پر ان کو اس جو ہے نا بدتمیزی کا سبق بھی سکھا کے جائیں گے۔ اور حالت کیا تھی؟ تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بیعت جنگ کی بیعت نہیں تھی، بلکہ یہ بیعت علی الموت تھی، موت کے اوپر بیعت ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ جنگ کرنے تھوڑی نہ گئے تھے، لوگ تو عمرہ کرنے گئے تھے، ان کے پاس مشکل سے ہتھیار تھے۔ تو ایسے بے ہتھیار ایک جماعت جو کہ عبادت کے نام سے نکلی ہے، اس کا جنگ کے لیے تیار ہو جانا، یہ اس بات اور تو اس بات کے لیے تیاری تھی کہ ہم اللہ کے نام اور اللہ کے رسول کے نام پہ کٹ مریں گے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کو بیت رضواں کا نام دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ کہا کہ یہ آپ کے ہاتھ سے بے نہیں، اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ یہ ایمان کی طاقت تھی کہ جس طاقت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا ہے۔ ویسے بھی رسول کا ہاتھ، رسول کی ہدایت میں اللہ ہی کی ہدایت اور اللہ ہی کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر خاص طور پر یہ صحابہ کی یعنی پذیرائی اور قدردانی کی جا رہی ہے اس جو ہے وہ جذبے کے اوپر کہ جو فرما برداری اور جذبہ انہوں نے بیت رضوان میں دکھایا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، آیت نمبر 11 پر ہیں ہم لوگ سورہ فتح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اب وہ آ کر ضرور آپ سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ ان سے کہنا، اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا فائدہ بخشنا چاہے۔ تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے، مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا ہے کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے، اور تم سخت بد باطن لوگ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں، ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، وہ غفور الرحیم ہے۔ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دیجیے، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں۔ ان سے صاف کہہ دینا، تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ یہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو۔ حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا، بدوی عربوں سے مراد وہ دیہاتی لوگ جو محض لالچ کی بنیاد پر کام کرنا پسند کرتے تھے، جو مال کے محبت میں آگے آتے تھے اور خطرہ دیکھتے تھے تو پیچھے پلٹ جاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی بیماری کو یہاں پر واضح کیا ہے کہ ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زوراور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں۔ اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا۔ اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جس سے وہ ان قریب حاصل کریں گے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ آپ سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے۔ فوری طور پر تو یہ فتح اس نے آپ کو عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ آپ کے خلاف اٹھنے سے روک دیے، تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے۔ اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کافر لوگ اگر اس وقت آپ سے لڑتے ہوتے تو یقیناً پیٹھ پھیر جاتے اور کوئی حامی اور مددگار
نہ پاتے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا۔ وہ جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔